کفن کی چادریں، اور کفن بھی وہ کپڑا ہے، وہ لباس ہے جس کے اندر جیب نہیں ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیا جائے گا ساتھ؟ اللہ کی بات سنیے، کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، یہ تیرے رب کے پاس تیرے ساتھ جائیں گے۔ امید لگانی ہے تو ان سے لگا، کرنا ہے تو یہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی عمل بتائے، ایک عمل یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا لوگو الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہر بندہ ہی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ عمل کرنا۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمائیے 5 کلمات ہمیشہ باقی رہنے والے نیک عمل ہیں۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، کہ جانا نہیں پڑے گا، اپنے وجود کو مشقت میں ڈالنا نہیں پڑے گا، صرف زبان کو آپ نے حرکت میں لانا ہے۔ یہ 5 کلمات آپ نے پڑھنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 5 کلمات کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، یعنی باقی رہنے والے نیک عمل، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ دنیا سے کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے عزیز اقارب اولاد ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ زندہ لوگوں کبھی اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے کوئی ایصال ثواب کرو، تاکہ پہلے سے وہاں کچھ موجود ہو۔ بندے نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا ہو اور پتہ ہو میں نے وہاں پر کچھ وقت گزارنا ہے، تو بندہ پہلے سے ہر چیز کی تیاری کرتا ہے۔ وہاں پر میرے رہنے کا اچھا بندوبست ہو، وہاں پر میرے لیے فلاں چیز کی سہولت ہو، فلاں چیز کی سہولت ہو۔ اور میرے عزیزوں، قبر، حشر، یہ برزخ کس کو واسطہ نہیں پڑے گا؟ ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے۔ ہماری اگلی منزل وہ ہے، اور صدیوں وہاں رہنا ہے، لیکن ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم پہلے سے کچھ بھیج دیں، ہماری قبر اچھی ہو، ہمارے لیے وہاں پر فلاں سہولت ہو، قبر ہماری منور ہو، تاحد نگاہ وسیع ہو، جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، جنت کی طرف سے اس میں دروازہ کھلا ہوا ہو۔ مجھے اللہ میرے مرنے کے فوراً بعد یہاں میرے عزیز تو یہ کفن لپٹا دیں گے میرے وجود پر، میرا اللہ کہیں مجھے جنتی لباس پہنا دے۔ اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پیارے کیا کریں گے؟ مالی عبادت، اور اکثر و بیشتر جو ہوتی ہے ہم جانتے ہی ہیں، دکھانے کے لیے۔ اچھا جی، اگر ہم یہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہ مقصد ہے۔ ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آئیے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور یہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ الکہف میں، جو ہر جمعے والے دن پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں اس کی رہنمائی موجود ہے، تاکہ بندے کو ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن یہ سورت پڑھتے ہوئے اندازہ ہو کہ میرے لیے اپنے لیے میرا ایصال ثواب کیا ہے۔ کتنی قابل غور بات ہے، میں اپنے لیے تو ایصال ثواب نہ کروں اور یہ توقع رکھوں میرے بعد میرے پیارے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ جب میں اپنے لیے نہیں کرتا تو پھر پیچھے والوں کو کیا فکر پڑی ہے؟ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس احساس کے ساتھ میں اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رب نے یہی بتایا ہے، یہ مال، یہ بیٹے کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، خوبصورتی، خوشنمائی، بس دنیا میں واہ واہ اور بلے بلے۔ لیکن جب آنکھیں بند، سب کا سلسلہ ختم، اب کیا کام آئے گا؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بندے باقی رہنے والے نیک عمل یہ تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہترین
اور مرنے کے بعد اگر کسی چیز پر تو نے امید رکھنی ہے نا تو بس ان پہ رکھ. یہ آئیں گے وہاں پر کام جہاں پر نہ دولت چلے, نہ پیسہ چلے, نہ سفارش چلے, کوئی کرنسی نہیں چلتی. وہاں پر چلتی ہے تو میرے عزیزو عمل کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نعمتانی, غور سے سنیے گا ذرا ان احادیث کو, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اکثر لوگ ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. غبن کے الفاظ, خیانت کرتے ہیں, ان کی قدر ہی نہیں کرتے, ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دو نعمتیں خاص ذکر ہے اس حدیث میں, صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. کون سی ہیں دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ, ایک ہے صحت, تندرستی, اللہ نے جسم کے اندر ہمت رکھی ہے, بندہ نیک عمل کر سکتا ہے, لیکن اب جوانی ہے, لڑکپن ہے, سمجھداری کی عمر ہے, کہتا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے, بوڑھے ہو کر اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. آپ اندازہ کر لیجئے. ویسے ہمارے ہاں نا ایک عجیب سوچ ہے. ہم سعودی عرب میں جب پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے بھی گئے, حجاج کرام جانتے ہیں بزرگوں کی زیادہ تعداد جو حج کے لیے آتی ہے نا وہ یا پاکستان سے ہوتی ہے یا ہندوستان سے ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں یہ ہوتا ہے زندگی ساری گزار لو اور آخر میں بس حج کر کے ساری زندگی کے گناہ بخشوا لو. سوچئے ذرا, غور کیجئے, وہ زندگی جو آپ اپنے کاروبار کو نہیں دے سکتے, اب آپ کا جسم ویسے کام نہیں کرتا, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ آپ دوسرے لفظوں میں جو حدیث میں الفاظ ہیں ارذل العمر, نکمی عمر, وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. اور جو پہلے اچھی عمر تھی, بہترین لائف اور زندگی تھی, وہ کس کو دی ہے؟ دنیا کو. سوچا کبھی ہم نے اس پہلو پر؟ بھئی جب میرا جسم کام کر رہا ہے, میرے جسم کے اندر قوت ہے, طاقت ہے, توانائیاں ہیں, میں اللہ کی عبادت کروں تو مجھے مزہ آئے, لطف آئے, چل کے قدموں پر مسجد میں آؤں, لوگوں کی خدمت کروں, دین کے کام کروں, لیکن وہ وقت تو میں نے دے دیا اپنی دنیا کی زندگی کو. لیکن جس وقت آیا بڑھاپے کا, وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ کے مطابق نکمی عمر والا, اب جسم میں وہ توانائی قوت نہیں ہے, اب کہہ رہا ہوں بس اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے, اب تو جی بس نماز ہی پڑھنی ہے نا. جوانوں کو بھی یہی امید ہوتی ہے بوڑھے ہو کر عبادت ہی کرنی ہے. نہیں, اپنی زندگی کا آئیڈیل ٹائم اپنے رب کو دیجئے تاکہ اس کی بنیاد پر اللہ پھر تمہیں آئیڈیل انجام سے دوچار کرے. وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, اپنے عرش کا سایہ. اور فرمایا قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری. بوڑھا نہیں, بڑھاپے میں بھی عبادت کریں. سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور اس کی تو بڑی قدر ہے. سفید بالوں والا اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ ہی اٹھا دیتا ہے, رب کہتا ہے اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اتنی قدر کرتا ہے. لیکن میں جو توجہ دلا رہا ہوں اپنے جوانوں کو, اپنے بھائیوں کو جن کی عمر کا یہ پہلو ابھی موجود ہے کہ نوجوانی میں, جوانی کی عمر میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اپنی زندگی کا آئیڈیل ٹائم اللہ کو دے رہا ہے, اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے دن میں بھی اس کو وہ پروٹوکول دوں گا کہ اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دوں گا. یہ ہے زندگی کی قدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ قدر ہی نہیں کرتے, تندرستی, صحت, اور دوسرا ہے فارغ وقت. اب تو ہمارے پاس فارغ وقت ہی نہیں ہے.
اور اتفاق دیکھیے جو جتنا بندہ فارغ ہے نا اتنا ہی مصروف ہے، ویلے مصروف ہم کہتے ہیں عموماً، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں. چلے اگر پھر بھی وقت مل جائے، فارغ وقت ملا ہے تو آپ اس کو برباد کرنے کی بجائے آپ اس کو اپنی آخرت کے لیے لگائیے. اسی لیے تو کہا میری امت کے لوگوں، آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابی اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لینا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لینا. کون کون سی ہیں 5 چیزیں اور کن کو غنیمت جاننا ہے؟ فرمایا شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لینا. کیونکہ جوانی جب چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جوانی دوبارہ واپس نہیں آئے گی. اب تو بس بندہ کہتا کاش جوانی میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کتنے ارمان، لیکن اب یہ صرف ارمان ہی رہتے ہیں. تو آئیے ان باتوں پر ذرا غور کیجئے. ہاں جن کی جوانی گزر چکی ہے ان کے لیے بھی بڑا خوبصورت پیغام ہے. وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کے اندر سبحان اللہ نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرتے چلے جائیں. اللہ کو ان کا نیک عمل بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرے نا اللہ کو وہ بھی بہت برا لگتا ہے. لگتا اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، سفید بال آ چکے ہیں، اب بھی تو گناہوں سے باز نہیں آتا. تو اس کے برعکس اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے نا اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا میرا بندہ بوڑھا ہو کر بھی نیک عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو غور کرو، سب لوگ غور کریں، حضرات بھی، خواتین بھی، مرد، جوان، بوڑھے، سب 5 چیزوں کو غنیمت جانیے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیجئے. اب تو ماشاءاللہ کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو جوانوں سے بھی ہمت والے ہیں. اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس صحت کو دینے والا تو ہے، اور اس صحت کے ہوتے ہوئے عبادت بھی میں تیری ہی کروں گا، راضی تجھ کو ہی کروں گا، تیرا ہی شکر ادا کروں گا، دینے والا جو تو ہے. 2 چیزیں. اگلی چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، بندے کے پاس مال ہے، کوئی پتہ نہیں کب چھن جائے، کب کہاں لگ جائے. اچانک کوئی مصیبت بن جاتی ہے، اچانک کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، سارا پیسہ وہاں لگ جاتا ہے، بندہ کنگال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال ہے نا تو مال ختم ہونے سے پہلے پہلے اس غنا کو، اس امیری کو اپنے لیے غنیمت جان لو. کیسی خوبصورت باتیں ہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. یہ زندگی ملی ہوئی ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم، زندگی کی قدر کیجئے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروفیت سے پہلے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جان لو. ابھی تو فارغ وقت ہے، کیا پتا کوئی ایسی آئندہ مصروفیت بن جائے بندہ اللہ کے لیے وقت ہی نہ نکال سکے. تو یہ 5 چیزیں بتائیں، کہا ان 5 چیزوں سے پہلے یہ جو 5 چیزیں ان کو غنیمت جان لو. جوانی بڑی غنیمت ہے، صحت بڑی غنیمت ہے، فارغ وقت، مال کا ہونا، زندگی کا ملے رہنا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں. تو جب زندگی ختم ہو جائے گی نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کہے گا بھی نا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے. اب بس 2 باتیں سن لیجئے اس کے متعلق، ایک قرآن سے دوسرا حدیث سے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا تزول قدم عبد. او میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، میں بھی اور آپ بھی اس منظر کو ذرا اپنے دل و دماغ میں لائیں. اللہ کی عدالت لگی ہو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. حدیث بتا رہی ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے
قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اللہ کو یہ نہ بتا دے حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، ہاں میرے بندے بتا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ کیا میرے پاس آپ کے پاس اس کا جواب تیار ہے؟ تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر مبارک ہو، اور اگر تیار نہیں ہے تو وقت ہے، تیار کر لیجئے، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ عمر ختم ہو جائے۔ پھر تصور کیجئے دنیا کی عدالت، ہمارے جیسا بندہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہو، ہم اس کے سامنے جاتے ہو تھر تھر کانپتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، وکیل کر، یہ کر، وہ کر، تعلق ڈھونڈ تاکہ یہ جج کہیں میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یہ تو ہمارے جیسا انسان کرسی عدالت میں بیٹھا ہے، اور اس کرسی عدالت کے کیا کہنے، اور اس عدالت کے کیا کہنے جہاں پر جج اللہ ہوگا۔ اور اس کے نبی نے بتایا لا تزول قدم عبد، بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کو اس سوال کا جواب نہ دے دے، ہاں میرے بندے بتا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے۔ پھر زندگی کا ایک پہلو نہیں، جب سے زندگی میں ذمہ دار بنے، بالغ ہوئے، سمجھدار، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کا حساب دینا ہے۔ میں نے دن یوں گزارے، راتیں یوں گزاری، جوانی کا وقت یوں گزارا، بڑھاپے کا وقت یوں گزارا، سوچ لیجئے۔ پھر وہاں پر رونا پیٹنا کام نہیں آئے گا، بندہ ترلے کرے گا، منتیں کرے گا، اور اگر وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ دریا بھی بھر دے کوئی فائدہ نہیں۔ واہ میرے اللہ تیری قدرتوں کے کیا کہنے۔ اس کا اعلان ہے دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی میں رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے اس آنکھ سے صرف ایک آنسو نکل جائے، اللہ کا وعدہ ہے صرف ایک آنسو، اللہ کہتا ہے زندگی بھر کے سارے پہلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اگر قیامت کے دن تو آ کے کہے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، فرجعنا، اللہ لوٹا دے دنیا میں، نہ عمل صالحہ، کوئی عمل کر لوں، کوئی تجھے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں، اس وقت اللہ بتا رہا ہے سورۃ الفاطر میں، میرے بندے پڑھ لے، اس وقت میں تجھ سے کہوں گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی نا؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل یا اللہ دی تھی۔ میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی دی نا، بالکل دی یا اللہ۔ اس کے بعد جاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی بھیجا۔ اور ہماری خوش قسمتی کے کیا کہنے، ہمارے ڈرانے والے تو سارے ڈرانے والوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاءکم النذیر، وہ بھی تمہارے پاس آئے، ڈرایا، خبردار کیا، یا اللہ بالکل کیا۔ اب سن میرے بندے، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے نصیحت پکڑنا تھی پکڑ لی، اور جس نے نہیں پکڑنی تھی اس نے نہیں پکڑی۔ کتنی کھری بات ہے، جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی، زندگی کو غنیمت جاننا تھا جان لیا، زندگی کی قدر کرنا تھی کر لی، اور جس نے نہیں کرنا تھی نہیں کی۔ تو فیصلہ تو بالکل واضح ہے نا۔ اب تو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آ گئے، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ زندگی کے میرے عزیزو قدر کرو، جب اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دوبارہ پھر یہ ملنے والا نہیں ہے، یہ پہلا آخری چانس ہے۔ دن گزر رہے ہیں، لوگ تو جشن منا رہے ہیں، لو جی سال پورا ہو گیا ہے، 2020 مکمل ہو گیا، 2021 شروع ہو گیا۔ آپ نے بھی ملاحظہ کیا بھئی کس چیز کا؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے موت یاد آ جاتی، یار مرنا ہے، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اور سب سے زیادہ اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جیسا موت کو یاد ہی نہیں رکھتا، موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے عقل مند۔
عقل مند جشن نہیں مناتا، عقل مند کھیل کود نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے میری زندگی کا 1 سال اور گر گیا، 1 سال اور ختم ہو گیا، 1 اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، حالانکہ زندگی سے 1 اینٹ اور 1 سال اور مکمل ہو گیا، ملا ہوا وقت اور کم ہو گیا۔ آؤ میرے عزیزو ان باتوں کی طرف غور کریں، ہماری زندگی ایک ایک لمحے کے ساتھ کم پڑتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنی قبر کے، اپنی موت کے، قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ کر لیجئے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے، سمجھنے کی، اور اللہ ہم کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔